السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور بھائی دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہر جمعے کو میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں عجائب القرآن، اور جو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ زندہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا، لیکن یہ واقعہ کیسے پیش آیا، تو قرآن نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے، اس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا نا، تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا نا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو آپ نے ایک دن لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ تو 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور باقی تمام یہودی جو تھے نا وہ اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اور ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام تطیانوس تھا، آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے تطیانوس کو بھیج دیا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش و محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں، تو آپ نے فرمایا، اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر جو تھی نا وہ 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخر اس قول کی طرف رجوع فرمایا کہ آپ کی عمر 120 سال تھی۔ تطیانوس جب بہت دیر تک مکان سے باہر نہیں نکلا نا، تو یہودیوں نے مکان میں جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا، اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے چاہنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، تو پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ صحیح ہے؟ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا، قرآن مجید میں عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا ہے کہ بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ
غالب حکمت والا ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ اور بھائی آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ لیکن اس سے جانے سے پہلے میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب، تو جلدی سے جائیے یوٹیوب پر اور سرچ کیجیے عائشہ شاہین کا۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔